السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندیم۔ میں ہوں محمد خالد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہم سارے مافیاز کے سامنے کھڑے ہوئے، سارے جو اس ملک کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو چینج نہیں چاہتا، وہ اپوز کر رہا ہمیں۔ اب اس سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ EVM مشینز کو اپوز کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان کے سب مسائل حل کر دے گی۔ EVM کی مخالفت کرنے والے ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے EVM کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا پرفارمنس ایگریمنٹ پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ کہا 1973 سے اب تک ہر الیکشن متنازع رہے ہیں، کسی نے نہیں بتایا کہ الیکشن کے مسائل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ MNA ترقیاتی فنڈ سے نہیں، کارکردگی سے جیتتے گئے۔ شیم آن سندھ حکومت۔ سندھ میں سر درد جیسی صورتحال ہے۔ تجاوزات متاثرین کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سخت ریمارکس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بحالی کا کام شروع کرنے کا حکم، 1 سال کی مہلت، 2 ہفتے میں ابتدائی عمل درآمد رپورٹ طلب۔ چیف جسٹس نے کہا پورا کراچی گند میں بھرا ہوا ہے، حکمران طبقے کو شہر کی کوئی فکر نہیں، گٹر ابل رہی ہیں، تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوب جاتا ہے، کیا شہر اس طرح چلایا جاتا ہے؟ سڑکیں ٹوٹی، بچے مرے، کچھ بھی ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے۔ یہی حال وفاقی حکومت کا بھی ہے، سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، سیاسی جھگڑے اپنی جگہ مگر لوگوں کے کام تو کریں۔ جو مرضی پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئی اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، انشاءاللہ پاکستان ہر سازش کے بعد ایک زیادہ کامیاب ملک بن کے ابھرا ہے۔ پاکستان کے خلاف جب بھی سازشیں ہوئیں یہ پہلے سے زیادہ ابھر کر اٹھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں افغانستان میں بھارت کی سرمایہ کاری ضائع ہو گئی۔ ماضی میں افغان حکومت کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا تھا، آج 20 سال بعد سازشیں کرنے والے ہاتھ چھان رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے افغان مسئلے پر ڈائیلاگ کرائیں۔ افغان طالبان نے ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں اپنا سفیر نامزد کر دیا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا سیکرٹری جنرل کو خط میں لکھا، جنرل اسمبلی کے اجلاس کے خطاب کے موقع دینے کا مطالبہ کیا۔ انتونیو گوتریس نے معاملہ متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ کمیٹی میں امریکہ، چین اور روس سمیت 9 ممالک شامل ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد، آئرلینڈ، مصر، ناروے اور پرتگال کے ہم منصب سے ملاقاتیں۔ 2 طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کہا انسانی بحران سے بچنے کے لیے افغان عوام کی معاونت ناگزیر ہے، عدم استحکام خطے میں نقص امن کو جنم دے سکتا ہے۔ All the neighbors will get together and we will see how they progress, and then whether to recognize them or not will be a collective decision. افغانستان میں جامع حکومت بننے کی توقع ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے سے افغانستان میں پائیدار امن ممکن ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان عالمی برادری کے ساتھ اتفاق رائے کے بعد ہی افغانستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو کوئی تھریٹ تھا، نہ انگلش کرکٹ ٹیم کو کوئی تھریٹ تھا۔ کل میں اور انٹیریئر منسٹر ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں ہم بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا جانا کیسے ہوا۔ نیوزی لینڈ اور انگلش ٹیم کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں میں اور شیخ رشید آج تفصیلی بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس کیوں گئی۔ یہ سب اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو بھارت کا نام ضرور آتا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی اچانک واپسی، پاکستان نے معاملہ سفارتی سطح پر اٹھا دیا۔ وزارت خارجہ نے نیوزی لینڈ کی حکومت کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا۔ Do you feel secure sitting in the studios? I feel entirely secure. There was no advice to the England Cricket Board that said this tour has to be stopped on security grounds. I can speak authoritatively on that. If there had been, my travel advice would have changed, and it has not. Clearly, the New Zealand decision must have made some of those players be concerned.
इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। मैंने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। बरतानवी हाई कमिश्नर का यावा न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में अहम इंकशाफ। मेज़बान काशिफ अब्बासी ने क्रिस्टियन टर्नर से पूछा, क्या आप खुद को स्टूडियो में महफूज समझ रहे हैं या गार्ड्स बुलाऊं? क्रिस्टियन टर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ महफूज हूँ। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी ने अपनी टीम को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान ना जाने का फैसला बुज़दिलाना करार दिया। बोली, इंग्लैंड भारत और अपने खिलाड़ियों के दबाव में है। बोर्ड खिलाड़ियों से डरता है क्योंकि ये सब भारत से मुतासिर हैं, खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग से। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। पैटर्न पीसीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात में मौजूद होंगे। मुल्क में कोरोना के मजीद 47 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,374 हो गई। 2,333 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.56% रही। 25 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी एफआईए ने शरीफ बरादरान और मियां मंशा ग्रुप के उहदेदारान को 25 सितंबर को तलब कर लिया। आसिम सूरी जुडिशल रिमांड पर जेल में और अजहर महमूद ने अबूरी जमानत करा रखी है। इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। ये मसलतों का शिकार हमें जमातों के अंदर नहीं होना चाहिए। जिस तरह निहाल हाशमी मुशाहिदुल्लाह को हटाया गया, वैसा मेरे साथ भी हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, जमातों में मसलहतों का शिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह के इक़दाम से अवाम में कन्फ्यूजन पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक एमटी पीटीवी अताउल हक कासमी तकरीर केस की नज़रसानी दरख्वास्तें सुनने वाले बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की केस की समाअत से मुअज़्ज़र। अदालत ने बेंच तब्दीली के लिए फाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी। कराची इलाके सादी टाउन में पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाई। साबिक SHO सचल हारून को हिरासत में ले लिया गया। करप्शन और जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक का इल्जाम है। मिटियारी में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स की तकरीबात का आगाज। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। सिंध हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए उर्स की तकरीबात मुलतवी कर दी। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ।